جنگ بندی معاہدے کی خبر ملتے ہی غزہ میں خوشی کی لہر 15 ماہ سے زائد جنگ کے خاتمے کی اطلاع پر عوام بہتے آنسوؤں کے ساتھ جشن منانا شروع کر دیا۔ تباہ حال اور بے گھر فلسطینیوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر اسرائیل کے حملوں میں 62 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ اکتوبر 2023 سے جاری ہے۔ صہیونی فوج نے خواتین، بزرگوں، طبی اہلکاروں، صحافیوں اور بچوں تک بارود برسایا۔ 40,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں حماس کے 2 سربراہان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نئے سال میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، حکومت نے قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت ₹3.47 فی لیٹر بڑھ کر ₹256.13 ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.61 فی لیٹر اضافہ، قیمت ₹260.95 پر آ گئی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے الیکٹریکل وہیکلز کے لیے بجلی ٹیرف میں کمی تاریخ ساز پیکج قرار دے دیا۔ بولے الیکٹریکل وہیکلز کے فروغ سے پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد کی مد میں زر مبادلہ کی بچت ہوگی، آلودگی میں کمی اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی اور صنعتی زونز کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈے سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا $20 ارب دینے کے عالمی بینک کے وعدے کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا، سی پی ایف ہماری قومی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ پر بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، ہیومن اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام ادارے فعال کردار ادا کریں، مکروہ دھندا چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی ٹیرف میں 44% کمی کر دی۔ ٹیرف ₹71.10 سے کم کر کے ₹39.70 مقرر۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق قواعد و ضوابط بنا لیے، ہر محلے میں الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن ہوگا۔ نوجوان 18 سے 20 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری سے اپنا کام شروع کر سکیں گے۔ چارجنگ اسٹیشن کے لیے NOC 15 روز میں مل جائے گا۔ موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کی ماہانہ اخراجات میں 3 گنا تک کمی آئے گی۔ اویس لغاری نے مزید بتایا کہ پاکستان اضافی بجلی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، حکومتی اقدامات سے بہتری آ رہی ہے۔ جولائی سے نومبر تک گردشی قرض میں 12 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اویس لغاری نے بتایا، اپریل میں پاکستان خطے میں سب سے سستی بجلی دینے والا ملک ہوگا۔ آزادانہ مارکیٹ کے بعد حکومت بجلی کی خرید و فروخت نہیں کرے گی، اسے مسترد کرتا ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، راستے دھندلانے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے مکمل بند۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ ہمیں 5 سال چور کہنے والے کوئی ثبوت نہ دے سکے، ہم نے سب جواب دیے، وہ اپنی باری میں چھپ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ طلبہ سے خطاب، کہا، سوال یہ نہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائی۔ سوال کا جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ آپ نے بند لفافے کابینہ سے منظور کرائے، 190 ملین کے بدلے ہیرے کی انگوٹھیاں لیں۔ جو لوگ نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کہا آگ لگا دو، توڑ پھوڑ کر دو، یہ باتیں ملک دشمن ہی کر سکتا ہے۔ ہم نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی، ہمیشہ خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کی، جلد لیپ ٹاپ بھی دینے کا وعدہ۔ تقریب کے دوران طالبات وزیر اعلیٰ سے مل کر جذباتی ہو گئیں۔ مریم نواز نے طالبات کو گلے لگایا، طلبہ سیلفیاں بھی بناتے رہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک آج ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر دیں گے، توقع کرتے ہیں حکومت سنجیدگی کے ساتھ مطالبات پر غور کرے گی۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اب سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، ہمارے مطالبات بالکل جائز ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دیکھیں گے حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے پر آگے بڑھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ادھر پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے بھی متحرک۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا،
لکھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران 26 جنوری کو ریٹائر ہوں گے۔ نئی تقرریوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے بھی چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ امید ہے آج کی نشست کے بعد صورتحال کافی واضح ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی والے کن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ فہرست دیں گے تو پھر ہم جواب دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی والے جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے؟ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل بولے، مذاکرات کا مطلب کیسز سے چھٹکارا نہیں، تحریک انصاف کی لوٹ مار ثابت ہو چکی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، چوری کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ اوپن کیس بناتے ہیں اور عدالتیں شٹ کر دیتی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اوپن ہوگا اور شٹ ہو جائے گا۔ سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال، سوال کیا کہ کیا زمین کا عطیہ دینا یا کوئی ڈونیشن دینا جرم ہے؟ اگر کابینہ نے جرم کیا تھا تو پوری کابینہ پر کیس فائل کیا جاتا۔ کہا گیا بانی پی ٹی آئی ٹرسٹی ہیں، اس لیے کوئی فائدہ لیا۔ ان کو قانون کا شاید علم نہیں کہ ٹرسٹی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ القادر یونیورسٹی سیاسی انتقام کی وجہ سے خالی پڑی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے، سیاستدانوں کو اپنے اندر خامیوں کو دور کرنا ہوگا، حدود سے تجاوز کرنے والوں کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ہمیشہ سے سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں نہیں، سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں سست انٹرنیٹ کی گونج، وزیر مملکت آئی ٹی نے سلو انٹرنیٹ کی وجہ انٹرنیٹ سپیکٹرم کو دباؤ اور زیر سمندر کیبل کی خرابی قرار دے دی۔ شیزا فاطمہ نے کہا سب میرین 8 کیبلز میں سے ایک ڈیڈ ہے، 2 نئی کیبلز پر کام جاری ہے جس کی تکمیل سے بہتری آئے گی۔ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے حکومتی اداروں میں اصلاحات جاری رکھنے کا پالیسی بیان دیا۔ بولے ملازمین کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ آفر کریں گے، 7 سال مدت رہنے والوں کو بھی پیکیجز دے رہے ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا سعودیہ میں 10,279 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ معاہدے کے تحت سعودی حکومت 570 قیدیوں کی پاکستان منتقلی کے لیے رضامند ہوئی۔ کسی ملک نے پاکستانیوں کے لیے ویزے پر پابندی نہیں لگائی۔